السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل مبارک زبان کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ عربی زبان سیکھنے سے متعلق ہر معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہم نے بنیادی طور سے 3 علم جو عربی زبان سیکھنے کے لیے ضروری تھے ان پر بات کی تھی۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ جب ہمارے پاس عربی الفاظ ہوں گے تو ہم کس اعتبار سے ان کو جوڑیں گے اور کس طرح ہم ان کو جوڑ کر بول سکتے ہیں کہ بنیادی چیزیں ان کے لیے کیا ہمارے پاس ہونا ضروری ہے اور کیا ہم کو جاننا ضروری ہے۔ اور آج ہم عربی زبان میں کچھ بنیادی جملے بولنا سیکھیں گے۔ دیکھیے، عربی زبان بولنے کے لیے بنیادی اصطلاحات اور معلومات جن سے عربی زبان بولنے میں سہولت ہو۔ تو بنیادی اصطلاحات کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں جس اعتبار سے وہ بولے جاتے ہیں وہ 2 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ مذکر کا مطلب ہوتا ہے نر، مؤنث کا مطلب ہوتا ہے مادہ۔ تو مذکر اور مؤنث کون سا لفظ مذکر ہے، کون سا لفظ مؤنث ہے، مذکر کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، آج ہم بنیادی طور سے کچھ وہی الفاظ سیکھیں گے۔ تو دیکھیے، جیسے ہاذا یہ لفظ ہے تو یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، برائے مذکر۔ ہاذا اس کا معنی ہے یہ، ہاذا کا مطلب یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور لیکن مذکر بھی ہو ایک، واحد، جیسے ہم نے اصطلاح پڑھی تھی واحد تثنیہ جمع، واحد 1 تثنیہ 2 اور جمع 2 سے زیادہ۔ تو واحد کے لیے آئے گا ہاذا، لیکن مذکر کے لیے، اور وہ بھی قریب کے لیے، کیونکہ یہ بولا جاتا ہے جو سامنے ہو اسے قریب کہتے ہیں۔ ہاذی، جب یہ اس کے ہاذا کے بجائے ہی آ گیا، ہاذی، اب یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ مؤنث کا مطلب مادہ کے لیے، اور وہ بھی قریب کے لیے لیکن واحد کے لیے۔ ذالک معنی وہ، تل کا معنی وہ۔ ذالک کا استعمال ہوگا مذکر کے لیے، تل کا استعمال ہوگا مؤنث کے لیے۔ ذالک کا استعمال ہوگا مذکر بعید کے لیے، بعید کا مطلب دور، کیونکہ دور والے آدمی کو بولا جاتا ہے وہ۔ اور تل کا استعمال ہوگا دور والی عورت کے لیے، کیونکہ دور کے لیے بولا جاتا ہے وہ۔ لیکن یہ سب جو الفاظ ہیں یہ صرف واحد کے لیے استعمال ہوں گے، یعنی ایک کے لیے۔ ایک مذکر ہوگا قریب میں تو ہاذا، ایک مؤنث ہوگی قریب میں تو ہاذی، ایک مذکر بعید میں ہوگا تو ذالک، ایک مؤنث بعید میں ہوگی تو تل کا۔ اب ان کا استعمال ہم کیسے کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کو ہر چاروں کی ایک ایک مثال ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے، جیسے ہم نے بولنا ہے یہ آدمی ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ایک آدمی کے لیے عربی آتی ہے رجلن، تو ہاذا رجلن یہ آدمی ہے، ہاذا رجلن، کہ رجلن آدمی مذکر ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے استعمال ہوا ہاذا رجلن یہ آدمی ہے۔ اب امراتن کا مطلب آتا ہے عورت، ایک عورت کو کہتے ہیں امراتن، ہاذی امراتن یہ عورت ہے۔ تو ہم بولیں گے، اگر ہم نے بولنا ہوگا امراتن کا مطلب آتا ہے عورت، یعنی ایک عورت۔ اگر ہم نے بولنا ہے یہ عورت ہے تو ہم بولیں گے ہاذی امراتن۔ اب ہم نے بولنا ہے وہ لڑکا ہے تو لڑکے کی عربی آتی ہے ولدن، وہ کی عربی آتی ہے ذالک، تو ہم بولیں گے ذالک ولدن۔ اسی طرح ہم نے بولنا ہے وہ لڑکی ہے تو لڑکی کی عربی آتی ہے بنتن، اور وہ کی عربی آتی ہے تلک، برائے مؤنث تلک آتا ہے، ہم بولیں گے تلک بنتن وہ لڑکی ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاذا کا استعمال مذکر کے لیے ہوتا ہے، مذکر کا مطلب نر۔ ہاذی کا استعمال مؤنث کے لیے ہوتا ہے، مؤنث کا مطلب مادہ۔ اسی طرح ذالک کا مطلب ہوتا ہے مذکر، تلک کا استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے۔ اسی طرح جب ہم نے استعمال کرنا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم رجلن بولنے جا رہے ہیں، اگر بولنا ہے وہ آدمی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوگا ذالک، کیونکہ مذکر ہے تو ذالک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ، ذالک رجلن۔ اور اگر ہم نے بولنا امرأتن تو امرأتن مؤنث ہے
تو اس کے لیے ہمیں مؤنث الفاظ ڈھونڈنے ہوں گے۔ اگر قریب کے لیے بولنا ہوگا تو حاضی، دور کے لیے بولنا ہوگا تو ذالکا۔ تو اسی طرح ہم یاد رکھیں گے کہ مذکر کے لیے حاذا ذالکا، حاذا قریب کے لیے، ذالکا بعید کے لیے، حاذی قریب مؤنث کے لیے، تلکا بعید مؤنث کے لیے۔ تو جب بھی ہمارے پاس الفاظ ہوں گے تو ہم دیکھیں گے ہمیں کون سا لفظ استعمال کرنا ہے۔ تو جب ہم ان باتوں کو ذہن کے اندر رکھیں گے کہ کون مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کون مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، کون سا لفظ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کون سا لفظ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر جب ہم عربی بولنا چاہیں گے تو عربی بولنے کے اندر ہمیں سہولت ہوگی۔ تو دیکھیے آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ مذکر اور مؤنث کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور ہم ان الفاظ کو قریب اور بعید کا لحاظ رکھ کر کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے کل کے جو سبق میں جو بات ہم سیکھیں گے وہ یہ سیکھیں گے کہ ہم نے واحد یعنی ایک کے لیے تو استعمال سیکھا، اب دو، تین یعنی دو سے زیادہ اور دو کے لیے ہم کیسے استعمال کریں گے، کون سے الفاظ کو استعمال کریں گے۔ تو کل ہم ایک بات تو یہ سیکھیں گے، اور دوسری بات جو بنیادی سیکھنے کے لیے ہے کل کی، وہ یہ ہے کہ ہم نر اور مادہ کے اعتبار سے یعنی مذکر اور مؤنث وہ تو ہم انسانوں میں اور حیوانوں میں تو وہ تو ہم پہچان سکتے ہیں، جیسے عورت ہے تو ظاہر ہے کہ مادہ ہے، مرد ہے تو ظاہر ہے کہ نر ہے۔ اسی طرح حیوانات کے اندر چلے جائیے، مرغا ہے اس کی عربی آتی ہے دیکن، مرغی کی عربی آتی ہے دجاجتن، تو وہ بھی بظاہر ہے کہ مرغا نر ہے، مرغی مؤنث ہے، مادہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسری اشیاء ہیں، جیسے گھر کی چیزیں ہیں، جیسے آپ لے لیجئے پنکھے کی عربی آتی ہے مروحتن، چھت کی عربی آتی ہے سقفن، دروازے کی عربی آتی ہے بابن، کھڑکی کی عربی آتی ہے نافذتن، کیونکہ ان کے مقابلے کے اندر کوئی نر نہیں ہوتا ہے، کوئی نر ان کے مقابلے میں نہیں ہوتا، یہ بے جان چیزیں ہیں۔ اب ہم ان بے جان چیزوں کے اندر مذکر اور مؤنث کا فرق کیسے کریں گے تو یہ بات ہم کل کی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ آج جو ہم نے سبق میں سیکھا وہ یہ کہ عربی سیکھنے کے لیے بنیادی طور سے مذکر اور مؤنث کا سمجھنا ضروری ہے، قریب اور بعید کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب ہم کل کے سبق میں سیکھیں گے ہم مذکر اور مؤنث کو غیر جاندار چیزوں میں یعنی ان چیزوں میں جن میں جان نہیں ہے ان میں ہم مذکر اور مؤنث کے الفاظ کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ عربی کے اندر مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو ہم کل اس پر بات کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔